سورہ صاد آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر صراط الجنان کے تحت ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزوں اور نماز کی عبادت کی کیفیت سن رہے تھے۔ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے، 2 شنبہ و جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، شوال کے 6 روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایسے تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، لیکن تعریف کے قابل وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بندہ فرمایا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت و شرافت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنا بندہ فرمایا، جیسا ایک مقام پر ارشاد فرمایا اِن کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان۔ ترجمہ، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا، اور ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرماتا ہے اور اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ بالعشی والاشراق، شام اور سورج کے چمکتے وقت۔ اس آیت میں اشراق و چاشت کی نماز کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کیا تم قرآن پاک میں چاشت کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک عرصے سے میرے دل میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ الجھن تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر اس آیت یسبحن بالعشی والاشراق میں پا لیا۔ آیت کی مناسبت سے یہاں اشراق و چاشت کی نماز ادا کرنے کے 2 فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اشراق اور چاشت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔